السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کل مجلس شورا کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرمایا۔ شورا سے صاحب سمو امیر کے خطاب کی وسیع تر بازگشت اور مجلس نے جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کو دوبارہ اپنا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے صاحب سمو امیر کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ملک میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے اور دنیا امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا بھی انتظار کر رہی ہے، جبکہ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان زبردست مقابلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز اس خبر سے کرتے ہیں کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرمایا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور وزراء بھی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ صاحب سمو امیر نے کورونا وائرس کے ساتھ برتاؤ میں ملک کی جانب سے اختیار کیے گئے صحیح اسلوب اور طریقہ کار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے نے اس مقابلے میں اپنی صلاحیتیں منوا لی ہیں۔ انہوں نے اس وبا سے سیکھے گئے اسباق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس خطاب میں اعلان فرما دیا ہے کہ قطر میں اگلے سال مجلس شورا کے پہلے انتخابات کرائے جائیں گے۔ مجلس شورا کے ایک رکن ڈاکٹر یوسف العبیدان نے قطر ریڈیو سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطری عوام کو اب تعمیری اور فعال جمہوریت اپنانے کی تاریخ بتا دی گئی ہے اور مجلس شورا کے یہ انتخابات قطر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے پرزور انداز میں فرمایا کہ قطر کے نیشنل ویژن کے مقاصد اور ٹارگٹس حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا سے اپنے اس خطاب میں ملک کی خارجہ پالیسی کے مستقل اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے عربی امت اور خلیج کی دو عظیم شخصیتوں کو یاد کیا جو اس سال دنیا چھوڑ گئی ہیں، اور وہ ہیں سلطان قابوس ابن سعید اور صاحب سمو شیخ صباح الاحمد۔ صاحب سمو امیر نے اپنی اس امید کا اظہار کیا کہ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے ممالک ان دونوں عظیم شخصیتوں کی حکمت اور دانشمندی سے استفادہ کرتے ہوئے آپس کے تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور صاحب سمو امیر کے سابقہ معمول کے عین مطابق اس سال بھی مسئلہ فلسطین ان کی توجہ اور دلچسپی کے مسائل میں سر فہرست رہا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے صاحب سمو امیر کی جانب سے مجلس شورا کی سرپرستی اور مدد و حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مجلس ملک کی ترقی اور اٹھان میں اپنا کردار ادا کر سکی ہے۔ تو مجلس شورا سے صاحب سمو امیر کے اس خطاب کو ایک قومی اور جامع دستاویز کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ خطاب ایک ایسا کمپس ہے جو ملک کی پالیسیوں کا رخ صحیح سمت میں رکھے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں مجلس شورا سے صاحب سمو امیر کے خطاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مقابلے میں قطر کی مثالی کامیابی صحت اور معیشت کے درمیان قائم ایک توازن اور بیلنس کی بہترین مثال ہے، اور یہ کامیابی صاحب سمو امیر کی ہدایات
اور سب کی جانب سے بھرپور تعاون کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ صاحب سمو امیر کا اس سال کا خطاب ایک اضافی اہمیت بھی حاصل کر گیا ہے کہ اس میں مجلس شورا کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس موقع پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کا خطاب ملک کی اقتصادی ترقی اور سیاسی اٹھان کے بارے میں صاحب سمو امیر کے روشن تصور کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ یہاں کی سیاست یہاں کی اقدار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ انہوں نے سب کے کردار کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ اب اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی جانب سے اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس کے انتخابات کا اعلان ایک نئی اچیومنٹ ہے۔ یہ شورا کے سفر کا تسلسل ہے اور اس طرح اب فیصلہ سازی میں عوامی شرکت کو مزید فروغ حاصل ہوگا اور یوں وطن کی ترقی میں اضافہ ہوگا اور اس کے امن اور استحکام کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے مجلس شورا سے صاحب سمو امیر کے اس خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اپنے شہریوں کے استحقاق کے نفاذ میں آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں بطور خاص مجلس شورا کے انتخابات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یوں سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ صاحب سمو امیر کی جانب سے مجلس شورا کے اس خطاب اور مجلس شورا کے انتخابات کے اعلان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس اثناء میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ملک میں اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سرکاری ترجمان جناب اسٹیون ڈوجریک نے اس خیر مقدم کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس امر کا مکمل ادراک ہے کہ قطر کی حکومت جامع انتخابات کرانے اور اس میں عوام کی بھرپور شرکت کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرے گی۔ دراصل مجلس شورا نے کل اپنے معمول کے 49ویں سیشن کا پہلا اجلاس منعقد کیا اور اس میں جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کو متفقہ طور پر مجلس کا دوبارہ اسپیکر اور جناب محمد بن عبداللہ السلیتی کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ اسی طرح جناب راشد بن محمد المعدادی اور جناب ہادی بن سعید الخیارین مجلس شورا کے مبصرین منتخب ہو گئے ہیں اور یوں مجلس شورا نے صاحب سمو امیر کے خطاب سے اپنا معمول کا 49واں سیشن شروع کر دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپیل کی ہے کہ کل جمعرات کی صبح پورے ملک میں نماز استسقاء ادا کی جائے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے کہ وہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ صاحب سمو امیر کل صبح نمازیوں کے ساتھ مل کر الوجبہ میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے وفاقی صدر الیگزانڈر وان ڈی بیلن کے نام وہاں کے دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے شدید الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی آسٹریا کے صدر کے نام اسی قسم کا تعزیتی برقی پیغام روانہ کیا ہے۔
اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب سیباسٹیان کورٹز کے نام اس دہشت گرد حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی فائرنگ کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس فائرنگ میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور آسٹریا کی حکومت اور عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے کل یہ اعلان کیا کہ یہاں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 226 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 206 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 130,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے لڑیں گے۔ ان کے الفاظ ہیں، ہم اپنے تمام حامیوں سے مخاطب ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے شروع دن سے ہی میری مدد کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے۔ میں ہرگز آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کی امیدیں میری امیدیں ہیں اور آپ کے خواب میرے خواب ہیں اور میں آپ کے مستقبل کے لیے ہر روز لڑوں گا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے اپنے حامیوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ صدارتی انتخابات جیت کر ایک نئے دور کا آغاز کریں گے جو ٹرمپ کے دور کو ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام بحرانوں پر قابو پا سکتے ہیں اور امت کے جذبے اور اس کی روح کی خاطر ہمارا ملک واپس آئے گا۔ آج ہر شے کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم یہ معرکہ جیت سکتے ہیں، چلیں مل کر کام کرتے ہیں۔ اور جو بائیڈن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ انتخابات جیت جائیں گے اور ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب اس وقت تک امریکہ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب وائٹ ہاؤس کا رہائشی کون ہوگا، ٹرمپ یا بائیڈن، اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کوئی واضح نتیجہ آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اس طرح ساری دنیا امریکہ کے نئے صدر کا نام جاننے کی منتظر ہے اور آنے والا وقت ہی اس نام کا انکشاف کرے گا۔ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرما دیا۔ مجلس شورا سے صاحب سمو امیر کے خطاب کی وسیع تر بازگشت اور مجلس نے جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کو دوبارہ اپنا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے صاحب سمو امیر کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ملک میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے اور دنیا امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان زبردست مقابلہ جاری ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات